اگلا سوال، یہ سوال گجرات مہسانہ ڈسٹرکٹ سے معین خان پٹھان صاحب، انہوں نے پوچھا ہے کہ مولانا قصر جو نماز قصر کی جاتی ہے وہ کتنے کلومیٹر سے شروع ہوتی ہے؟ دوسرے، میرے 3 گھر ہے، ایک تو میرا خود کا گھر ہے، دوسرے میرے والد صاحب کا گھر ہے، اور تیسرے میرے بیوی کا گھر ہے یعنی میری سسرال ہے۔ تو یہ تینوں گھروں میں یا تینوں بستیوں میں میرے نماز پڑھنے کا مسئلہ کیا رہے گا؟ بھئی ہمارے معین خان پٹھان صاحب، جو مسئلہ آپ نے پوچھا ہے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے کتاب الفتاویٰ کے اندر سیم ٹو سیم آپ کے مسئلے سے ملتا جلتا جو ہے ایک سوال تھا، اس کا جواب دیا ہے۔ ابھی مثال کے طور پہ جیسے آپ پوچھ رہے ہیں، ایک تو آپ جس بستی میں کاروبار وغیرہ کرتے ہیں وہاں پہ آپ کا گھر ہے، دوسرے پھر ایک گھر وہ ہے جو آپ کے باپ دادا کا ہے، اور تیسرے ایک شہر میں آپ کی شادی ہوئی ہے، آپ کی سسرال ہے، وہاں پہ ایک گھر ہے۔ تو تینوں شہروں میں آپ کی نماز کا مسئلہ کیا ہوگا؟ ایک دم سادہ سمپل جواب حضرت مولانا نے دیا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے پوچھا قصر کتنے کلومیٹر پہ ہوتا ہے۔ تو چونکہ ہمارے علماء احناف اور علماء ہند جو جمہور علماء ہند ہے ان کا اس کے اوپر مستقل فتویٰ ہے کہ 78 کلومیٹر، ہندوستانی کلومیٹر کے حساب سے 78 کلومیٹر کا اگر آپ سفر کرتے ہیں اور وہاں پہ 15 دن سے کم آپ کے رہنے کا ارادہ ہے تو آپ مسافر ہے، آپ کو قصر کرنا پڑیں گی۔ یہ پہلا مسئلہ ہو گیا۔ اور دوسرا جو آپ کا سوال ہے، چونکہ آپ مہسانہ کے اندر رہتے ہیں، مہسانہ میں آپ کی دکان ہے، مہسانہ میں آپ کا کاروبار ہے، آپ کے بچے وہیں کے اسکول میں جاتے ہیں، تو وہ بھی آپ کا وطن اصلی ہے، وہاں پر بھی آپ کو 4 رکعت نماز پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرت نے لکھا کہ وطن اصلی جو ہوتا ہے وہ 3 ریزن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک تو وہ جگہ ہوتی ہے جیسے آدمی وہاں پہ پیدا ہوا، وہیں پہ اس کے باپ دادا رہتے تھے، اس کی جائیداد کھیتی باڑی وغیرہ وہاں پر ہو، اس کو مستقل طور مکمل طور پہ چھوڑا نہ ہو، ایک تو وہ وطن ہوتا ہے۔ دوسرے وہ شہر جہاں پہ اس نے شادی کی ہو، اور تیسرے جس کے اندر یہ دھندا کاروبار وغیرہ کرتا ہو، یہ بھی اس کا وطن ہے۔ تو حضرت مولانا نے لکھا اس اصول کی روشنی میں جس شہر میں، مثال کے طور پر آپ جس شہر میں پیدا ہوئے تھے، جہاں پہ آپ کے باپ دادا رہتے ہیں، وہاں پہ اگر آپ کی کھیتی باڑی وغیرہ ہے، آپ کا جانا آنا چالو رہتا ہے، تو وہ بھی آپ کا وطن اصلی ہے۔ مہسانہ بھی آپ کا وطن اصلی ہے۔ دونوں مقامات پر قصر کرنے کی بجائے آپ 4 رکعت نماز ادا کریں گے، کیونکہ ایک آدمی کے ایک سے زیادہ وطن اصلی ہو سکتے ہیں۔ مشہور حنفی فقیہ علامہ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ میں اس کے بارے میں لکھا ہے۔ حضرت مولانا نے آگے پھر عربی عبارتیں وغیرہ بھی لکھی ہے۔ بہرحال آپ کا آبائی وطن جہاں پہ آپ کے ابا رہتے ہیں، ابا کا گھر ہے، وہ بھی آپ کا وطن اصلی ہے، چونکہ آپ کی جائیداد وغیرہ وہاں پہ موجود ہے۔ اور مہسانہ کے اندر جہاں پہ آپ تجارت کرتے ہیں اور آپ نے اس کو اپنا اب وطن بنا لیا ہے، وہ بھی آپ کا وطن اصلی ہے۔ اگلا سوال،